الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإسرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سیرت رسالت مآب کے سلسلے میں مجموعی اعتبار سے آج 49ویں تقریر ہے اور سال رواں کی چوتھی گفتگو. اب تک جو 48 تقاریر ہوئی ان میں پیغمبر اسلام کی زندگی کے ابتدائی 51 سالوں کا تذکرہ ہوا، جس میں اعلان نبوت کے بعد کے 11 سال بھی شامل ہیں. اگر یہ تقاریر مسلسل ہو رہی ہوتی تو یقیناً بہت سی باتیں کم کرنا پڑتی، لیکن مسلسل وقفہ آنے کی وجہ سے بعض ایسے اہم واقعات ہیں کہ جنہیں ہر سال اس لیے دہرانا پڑتا ہے کہ اس واقعے کو ذہن میں رکھے بغیر پیغمبر اسلام کی زندگی کے واقعات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. آج کی تقریر کی ابتدا میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ آ رہا ہے جو دوسرے سال کی بیان کیا تھا ہم نے، تیسرے سال کی بیان کیا، اور آج جو یہ چوتھا سال چل رہا ہے اس میں بھی اس واقعے کو دہرانا پڑے گا. اعلان نبوت کے بعد کے 11 سالوں میں پیغمبر اسلام کی یہ تبلیغ، پیغمبر اسلام کی یہ تحریک جن مراحل سے گزری، جس انداز سے ایک ایسا پیغام کہ جسے قریش مکہ نے ابتدا میں ایک مذاق سمجھا تھا، آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا چلا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ مرحلہ آ رہا ہے کہ جہاں ایک دم سے حالات بدلیں گے. پیغمبر اسلام شہر مدینہ تشریف لے جانے والے ہیں اور مسلمانوں کو ایک اتنا مضبوط مرکز مل جائے گا کہ جس کے بعد ہمارے سامنے ایک ایسی حقیقت آ جائے گی جو دنیاوی تاریخ میں بہت کم آئی ہے. دنیاوی تاریخ میں عام مشاہدہ یہ ہے کہ جب تک کوئی گروہ، جب تک کوئی پارٹی، جب تک کوئی جماعت مظلوم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو اس وقت اس کا طریقہ بھی کچھ اور ہوتا ہے، اس کے وعدے بھی کچھ اور ہوتے ہیں، اور اس کے لیے قربانیاں دینے والوں کو عزت اور احترام ملتی ہے. لیکن جب وہی پارٹی، وہی گروہ، وہی جماعت طاقت میں آ جائے، اقتدار میں آ جائے، تو اب طریقہ بالکل بدل جاتا ہے. جو ابتدائی دور کے محسن ہوتے ہیں ان کو فراموش کر دیا جاتا ہے. اقتدار کی کشش کو دیکھ کر ہر قسم کے لوگ اس پارٹی یا اس تحریک کے لیڈر کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی تحریک ہو کہ جس کا مقصد ہی دنیا میں اقتدار حاصل کرنا ہو تو خود اس کے لیڈر یا سربراہ کے طریقے میں تبدیلی آ جاتی ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اہم ترین مرحلہ آنے والا ہے. کیا قریش مکہ کا وہ الزام صحیح ہے کہ محمد نے فقط اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا؟ یہ خیال جو قریش کے کچھ لوگوں کے ذہن میں اتنی گہرائی میں تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ تو فقط اقتدار اور حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈرامہ تھا جو کھیلا گیا، یا یہ کہ واقعا اسلام اور پیغمبر اسلام کی محنتیں صرف اور صرف خدا کے لیے تھی، اس لیے مظلومیت ہو یا حکومت طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں آنے پا رہی. یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، اور اسی لیے جتنے بھی اسلام دشمن مورخین ہیں ان سب نے مدینے ہی کی زندگی پر زیادہ توجہ دی اور اس طرح سے پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری 8 سالوں کو پیش کیا
کہ معاذ اللہ جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ اللہ کے رسول کا مقصد ہی یہ تھا پیغمبر اسلام کی 9 بیویوں کے حوالے سے پیغمبر کی زندگی کے ایک پہلو کو بدنام کرنا، مسلسل جنگوں کے نتیجے میں پیغمبر کی یہ تصویر پیش کرنا کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے، جبکہ وہ مدینے کے 8 سال سمجھ میں نہیں آ سکتے اگر ہمارے سامنے مکے کے یہ 13 سال نہ ہو۔ تو اب ایک انتہائی اہم مرحلہ آ رہا، وہ جماعت اقتدار میں آنے والی ہے جو کل تک مظلوم تھی، کمزور تھی اور جسے دبایا جا رہا۔ اسی لیے ان تقاریر کی اہمیت کچھ زیادہ، اور اب ہم بہت آہستہ آہستہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، واقعات بہت کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ اب اس مرحلے پر جب مسلمانوں کی ظاہری حالت تبدیل ہونے والی، ایک مرتبہ ٹھہر کر ہم اور غور کر لیں کہ قریش مکہ کو آخر کیا ایسی جد تھی، عداوت تھی، کینہ تھا، دشمنی تھی کہ وہ مسلسل پیغمبر اسلام کے خلاف مصروف جنگ ہے، اور ان کی تمام تر محنتیں، ان کی تمام تر فکر بس یہ ہے کہ کسی طرح اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے نام و نشان کو مٹایا جائے۔ کیا بڑا اختلاف تھا قریش مکہ کو پیغمبر اسلام سے۔ میں نے پہلی تقریر سے مسلسل یہ عرض کیا ہے کہ مذہبی اختلاف پسند نہیں تھا، یہ تو خیال ہی غلط ہے کہ کوئی مذہبی اختلاف تھا اس لیے وہ پیغمبر اسلام کے مقابلے پہ آ رہے ہیں۔ مذہبی اختلاف نہیں تھا، نہ ان کے دل میں اپنے بتوں کی محبت تھی، نہ ان کے دل میں اپنے مذہب کی سچائی تھی۔ وہ خود جانتے تھے کہ ہمارا مذہب کتنا غلط ہے، مسائل کچھ اور تھے جس کی وجہ سے قریش اتنی زیادہ مخالفت کر رہے تھے۔ ان چیزوں پر اس لیے توجہ دینا ہے کہ جب پیغمبر کو اقتدار مل گیا تو کیا پیغمبر نے اپنے طریقے میں تبدیلی کی یا نہیں کی۔ قریش مکہ کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ قریش میں ایک جذبہ تھا، اور یہ جذبہ انتہائی بدترین جذبہ ہے اسلام کی نگاہ۔ آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کی بات پہ عمل کرنا، آنکھیں بند کر کے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے رسم و رواج پہ عمل کرنا، حق اور باطل کو بھول کر صرف یہ دیکھنا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، اپنا اگر غلط بھی ہو تو اس کا ساتھ دینا، اور غیر اگر حق پر بھی ہے تو اس کے خلاف تلوار نکالنا۔ اور جو بڑے تھے، اب عوام کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات مان رہے، اپنے قبیلے کی روایات پہ عمل کر رہے، اپنے خاندان کے طریقوں پہ چل رہے، اور جو سردار تھے ان کی حالت کیا تھی، ان کے دلوں میں کیا جذبہ تھا۔ وہ بہت ہی مشہور روایت ہے کہ جس وقت مسلسل تبلیغ اسلام ہوتی چلی گئی اور جو آدمی مسلمان ہو رہا ہے، جب قریش مکہ اس سے بات چیت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے سن کر وہ مسلمان ہوا۔ جو آدمی اسلام کے قریب آ رہا، پتہ چلا کہ کلام خدا نے اس کے دل پہ اثر کیا۔ اب روزانہ قریش یہی سن رہے کہ ہم نے اتنا پروپیگنڈا کیا، ہم نے اتنی جھوٹی باتیں مشہور کی، ہم نے اس کو جادوگر کہا، ہم نے اس کو کاہن کہا، ہم نے اسے شاعر کہا، ہم نے اسے دیوانہ کہا، مگر اس کے باوجود جو آدمی بھی اس کے قریب جاتا کلمہ پڑھتا ہوا آتا، اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اس کی زبان میں ایک ایسا اثر اور اس کے کلام میں ایک ایسی طاقت ہے کہ ہمارا دل کہہ اٹھا کہ یہ سچا۔ تو آخر سرداران قریش نے یہ سوچا کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ یہ ہے کیا قرآن، یہ ہے کیا چیز۔ اب تک یہ سننے کو تیار نہیں تھے۔ 2 سال پہلے کی تقاریر یاد ہو تو وہاں پہ میں نے عرض کیا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر قرآن شروع کرے تو یہ تالیاں پیٹنے لگتے، پیغمبر قرآن شروع کرے تو یہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیتے۔ فقط ان کا ایک سردار ولید ابن مغیرہ، خالد ابن ولید عالم اسلام کی مشہور شخصیت، ان کے والد، وہ ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس گئے تھے اور انہوں نے پیغمبر سے قرآن سنا تو ان کے اوپر اثر ہونے لگا، جس کے بعد تو سرداران مکہ نے یہ طے کیا کہ ہمیں یہ کلام سننا ہی نہیں۔ لیکن یہ فیصلہ ہے شروع کا۔ اب 8-10 سال گزر گئے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسے دیکھو وہ قرآن سن کے آتا اور متاثر ہو جاتا، یہاں تک کہ ہم نے قرآن کے مقابلے پہ جھوٹا قرآن بنایا۔ وہ 10-12 سورے، بلکہ 10-12 تو میں نے بیان کی، پوری ایک کتاب ہے ہمارے پاس جس میں ایسے سارے جھوٹے سورے لکھے گئے۔ ہم نے قرآن کے مقابلے میں قرآن بنایا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہمارے ایک سردار نظر ابن حارث نے باقاعدہ ایران جا کر وہاں سے قصہ بیان کرنے والوں کو، کہانیاں سنانے والوں کو دعوت دے کے بلایا
اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے قصے کہانیاں سناتے جس میں دلچسپی ہوتی. پیغمبر کے کلام میں تو سوائے جہنم کے، عذاب کے اور ڈر کے کچھ ہے ہی نہیں. ابتدائی آیتیں قرآن کی تو یہی، اور وہ کہانی سناتا ہے، قصہ سناتا، پھر بھی لوگ یہاں پہ آ رہے. تو آخر اس قرآن میں ہے کیا؟ ہمیں بھی سننا چاہیے. 3 بڑے سردار ابو سفیان ابن حرب اور اخنس، یہ وہ آدمی ہے کہ جس سے پیغمبر اسلام نے طائف سے واپس آ کر مدد مانگی تھی، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ میں تو خود مدینے کا رہنے والا ہوں اور یہاں کسی کے وعدے پر، کسی کا حلیف بن کے رہ رہا ہوں. وہ یاد ہوگا آپ کو پچھلی دفعہ. یہ 3 سردار. اب یہ خیال تو تمام لوگوں کے ذہن میں آ رہا، یعنی جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں پیغمبر کے مخالف، مگر ان 3 نے ایک مرتبہ سوچا کہ چلو ہم یہ کلام سنتے. البتہ اپنی اپنی جگہ ہر آدمی خود یہ فیصلہ کر رہا، ایک دوسرے کو کوئی اطلاع نہیں. رات کی تاریکی میں یہ چلے اور پیغمبر اسلام کے مکان کے قریب آئے. نماز شب پیغمبر اسلام پر تو واجب ہے. اب پیغمبر اسلام نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے اور پیغمبر کی نماز شب کا وقت آتے ہی شروع ہوتی تھی اور صبح تک 2.5-3 گھنٹے یہ نماز شب چلتی. پورے سورہ قرآن کے پڑھے جاتے. تو اتنا ان کے اوپر اثر کہ میں نے پچھلے سالوں میں یہ واقعات دہرایا مختصر کر کے، آج تفصیل کے ساتھ آ رہا کہ بالکل ہمتن گوش بن کے جس طرح کوئی مجسمہ کھڑا ہوتا، پوری رات کے پیغمبر کی زبان سے قرآن سنتے رہے. اور پھر جب رات ختم ہوئی تو اسی قرآن کے سحر میں گرفتار، قرآن کی طاقت میں گرفتار، اس طرح کہ جیسے ایک انسان جسے اپنے ہوش و حواس کی خبر نہ ہو، جھومتے ہوئے نکل رہے ہیں گلی سے اور اپنے گھروں کی جانب جا رہے، جو کہ صبح کا وقت آ چکا، اس لیے تھوڑی تھوڑی جو روشنی تھی ایک دوسرے کو دیکھا، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہمارے قبیلے کے کسی آدمی نے ہم کو دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ یہ لوگ ہمیں قرآن سننے سے روکتے ہیں، خود قرآن سننے جاتے ہیں، وعدہ کہ آئندہ یہاں پہ نہیں آئیں گے. لیکن جب اگلی رات آئی ایک مرتبہ پھر وہ خیال دل میں آ رہا، ارے کتنا پرکشش کلام تھا، کتنا اچھا کلام تھا، ہم اس لذت اور اس مزے سے کیوں محروم رہے. بے اختیار ان کے قدم اٹھنے لگے اور یہ پھر پیغمبر کے گھر کے پاس پہنچے. ساری رات پھر قرآن کو سنا. اگلی صبح پھر جب نکلے تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی. تیسرے دن بھی جب یہی واقعہ پیش آیا اور میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے یہ عرض کیا کہ آپ اندازہ کریں کہ آج کوئی مومن بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جسے قرآن سننے کا ایسا شوق ہو کہ ساری رات وہ قرآن سنے اور اس کی خاطر اپنے آپ کو بے عزت کرنے کو تیار ہو جائے. اور یہ 3 بڑے سردار کیا کشش ہے قرآن میں. اگر کوئی انسان توجہ کے ساتھ قرآن کو سنے کہ 3 بڑے مخالف اور سردار، اور تینوں رات، پہلی رات تو خیر امتحان لینے آئے تھے، دوسری اور تیسری رات قرآن نے ان کو بھیجا تھا. تیسری رات کے اختتام پر جب یہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر جا رہے، ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن نے ان پہ جادو کر دیا. اور پھر ایک دوسرے سے ملے اور بڑی توبہ اللہ کی اور اپنے اس فعل پہ ندامت کا اظہار کیا. تو آج ان تینوں میں جو کہ سب سے چھوٹا درجہ اخنس کا، اخنس خود مکے کے رہنے والے ہی نہیں، یہ تو مدینے سے مکے میں آئے اور مکے کے قبیلے نے ان کو پناہ دے دی تو ان کا ایک مقام بن گیا. وہ سوال کرتے ہیں ابو جہل سے. ان تینوں میں سب سے چھوٹا درجہ اخنس کا اور سب سے بڑا درجہ ابو جہل کا، کیونکہ ابو جہل کے بارے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ وہ عرب کا سب سے پڑھا لکھا انسان تھا. کہا کہ اے ابو الحکم، ابو جہل کا اصلی نام تو ابو الحکم ہے، حکمت کا باپ. بعد میں پیغمبر نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا. اے ابو الحکم یہ بتاؤ کہ تم تو خاصے پڑھے لکھے انسان، یہ جو قرآن تم نے 3 راتیں مسلسل سنا اور ہم نے سنا، اب تمہاری رائے کیا ہے اس کے بارے میں، تمہارا فیصلہ کیا؟ اب دیکھیے جواب ان کا. عوام کیوں مخالفت کر رہے تھے رسول کی، وہ آپ نے سن لیا کہ اپنے بڑوں کے پیچھے چلنا. اور بڑے کیوں مخالفت کر رہے، تو ابو جہل کہتا کہ سنو اے اخنس، تم مکے کے رہنے والے نہیں، اس لیے تمہیں پتا نہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے. یہ بنو ہاشم، انہوں نے اب اس کی فکر، انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اپنے دسترخوان کو بہت وسیع کر دیا. جناب ہاشم کا نام ہاشم پڑا ہی اس لیے کہ وہ لوگوں کو اس کثرت کے ساتھ اپنے دسترخوان پر مہمان بناتے تھے کہ ان کا لقب ہاشم ہو گئے. انہوں نے اپنے دسترخوان کو وسیع کیا. ہم بھی ان کے مقابلے پر آئے، ہم نے بھی اپنا دسترخوان پھیلایا جتنی ہم نے استطاعت تھی.
انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اور مختلف جنگوں میں تلوار چلائی. ہم نے بھی تلوار چلا کے اپنے نوجوانوں کو جنگوں میں بھیج کے ان کا مقابلہ کیا. انہوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا. ہم نے بھی اپنی دولت اور جائیداد کو قربان کرنا شروع کر دیا. جو یہ کرتے تھے ان کے مقابلے میں ہم آتے تھے. لیکن اب جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نبی اور ان کی بات ماننا سب پر ضروری، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ ہم سے آگے نکل جائے. اگر کوئی دنیاوی چیز ہوتی تو جو یہ کرتے اس سے بڑھ کر ہم کرتے. انہوں نے دسترخوان پھیلایا، ہم نے بھی پھیلایا. انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا، ہم نے بھی تلوار چلائی. انہوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، ہم بھی سخی بن گئے. لیکن اب نبوت کا جواب کیسے دیا جائے جب انہوں نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم نبی ہیں؟ خدا کی قسم ہم کبھی یہ برداشت کر ہی نہیں سکتے کہ یہ خاندان ہم سے آگے نکل جائے اور اسے ہم پر فضیلت حاصل ہو جائے. تو اب چھوٹوں میں، عوام میں، عام آدمیوں میں خرابی کیا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننا، یہ غور کیے بغیر کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. اور بڑوں کا مسئلہ کیا؟ حسد کا مسئلہ، جو بدترین خرابی ہے نہ صرف ایک مومن کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے. حسد کا مسئلہ، یہ ہم سے آگے کیوں نکلے جا رہے ہیں؟ اور پھر حسد کے بعد جو دوسری چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے تکبر، جس کے بارے میں کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قریش پیغمبر اسلام کو یہ پیشکش کر رہے تھے کہ اگر آپ ہماری ایک بات مان لیں تو ہم آپ کے قریب آنے کو تیار ہیں، اور وہ یہ کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے. یعنی بہت اپنے نفس کو قربان کرتے ہوئے، اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے ہم یہ بھی برداشت کر لیں گے کہ آپ ہم سے آگے نکل جائیں. لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے غلام اور ہماری کنیزیں ہمارے برابر آ جائیں. اگر ہم حسد کے جذبے کو نکال کے بنی ہاشم کی سرداری کو مان بھی لیں تو اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں دیکھ سکتے. آپ ہماری ایک پیشکش قبول کیجیے کہ اپنے غلاموں کو ہمارے قریب نہ آنے دیجیے، ان کا وقت الگ رکھیے، ہمارا وقت الگ رکھیے. اور قریش کی یہ پیشکش بعض مسلمانوں کے ذہن کو بھی متاثر کر گئی. تاریخ کے اندر بہت ہی مشہور واقعہ، اور کیونکہ تمام مسلمان اس کو لکھتے ہیں کہ خود حضرت عمر جو اکثر 2 یا 3 واقعات اپنی زندگی کے بتاتے تھے کہ یہ واقعات ایسے ہیں کہ جن پر مجھے ہمیشہ ندامت رہی. ان میں سے پہلا واقعہ یہی بتاتے ہیں کہ جب قریش کے سرداروں نے یہ پیشکش کی پیغمبر اسلام کو تو میں نے جا کر کہا اللہ کے رسول آج تو ہم کامیاب ہو گئے. اگر ان کی اتنی سی بات مان کر کہ غلاموں اور کنیزوں کو آپ کے پاس آنے کا ٹائم الگ کر دیا جائے، سرداروں کا الگ کر دیا جائے، اور اتنی سی بات ماننے سے یہ ہمارے قریب آ جائیں تو اس سے بڑی ہماری کامیابی کیا ہوگی. اور پیغمبر اسلام نے منع کیا تھا. تو حضرت عمر کا یہ جملہ بہت مشہور کہ مجھے اس وقت بار بار رہ کے یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسی دانش مندی کی بات کیوں نہیں مانی. اس کے بعد سورہ انعام قرآن کریم کا 6واں سورہ، اس کی 10 آیتیں نازل ہوئی کہ جس کے اندر اس خیال پر برے طریقے سے مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ یہ کیا خیال تمہارے ذہن میں آیا کہ سیٹھوں کا اور سرداروں کا اسلام الگ اور غلاموں کا الگ، اس کا مطلب یہ کہ اسلام کو نہیں سمجھا. تو حضرت عمر کا یہ جملہ تھا کہ جتنی ندامت و پشیمانی مجھے اپنے اس مباحثے پر ہوئی جو میں نے پیغمبر سے بحث کی، یہ ساری زندگی مجھے ندامت رہی. تو بعض مسلمان یہ سوچنے لگے تھے کہ یہ بات تو بہت ہی اچھی، لیکن اس کے مقابلے میں پیغمبر کہتے تھے کہ ہرگز نہیں، یہ تو اسلام کی جڑ کاٹنا. اگر اس بات کو قبول کر لیا جائے پھر تو وہ اسلام ہی نہ رہے گا کہ جس پر جھگڑا اور اختلاف ہو رہا. اور آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف حضرت عمر کا یہ قول ہے، دوسری طرف ایک واقعہ بھی ایسا پیش آیا، انتہائی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ قرآن کریم کا ایک سورہ نازل ہوا. تمام مسلمان مفسرین یہ لکھتے آ رہے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام کی مذمت سے نازل ہوا ہے معاذ اللہ. یعنی پیغمبر سے غلطی ہو گئی تھی تو قرآن پیغمبر کی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے ایک سورہ نازل کر رہا. سورہ کون سا ہے؟ 30ویں پارے کا 3واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبسا و تولی ان جاءہ الاعمی. پیغمبر اسلام تبلیغ کے لیے بیٹھے ہیں حرم میں. ولید ابن مغیرہ یہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک ہے، اس کی پارٹی بھی بڑی ہے، اس کا اثر بھی زیادہ. یہ اکثر پیغمبر کے پاس آتا تھا کیونکہ باقی تمام سرداروں کے مقابلے میں یہ سینئر بھی تھا، یعنی عمر بھی اس کی زیادہ تھی، خاندان بھی اس کا بہت بڑا تھا. تو قریش کے سردار بھی
اکثر اسے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتے تھے. یہ پیغمبر کے پاس آیا ہوا اور کچھ باتوں پر بحث ہو رہی کہ اتنے میں ایک صحابی آئے عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا، بالکل شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ مسلمان ہو چکے، یہ کچھ احکامات حاصل کرنے کے لیے پیغمبر کے پاس آئے. تو اب ہماری روایتوں میں یہ کہ جس وقت یہ پیغمبر کے پاس آئے تو ایک صحابی جو کافی مشہور ہے انہوں نے ان کو روک دیا کہ نہیں، ابھی اتنا بڑا آدمی رسول کے پاس بیٹھا ہوا اور اس کو وہ رسول سے بات کر رہا، اس کے سامنے تمہیں ہم نہیں جانے دیں گے. اور قرآن کی آیت اس کی مذمت میں نازل ہوئی. اور یہ کون شخصیت ہے؟ اب کیونکہ شخصیتوں سے عقیدت بہت زیادہ ہوتی، نام لینا مناسب نہیں. اگر کسی کو تفصیل دیکھنا تو کسی بھی تفسیر میں دیکھ سکتا. حتیٰ یہ کہ اگر آپ کے پاس ترجمہ قرآن ہے مولانا فرمان علی صاحب قبلہ کا یا مقبول احمد صاحب قبلہ کا تو اس کے حاشیے پر بھی نام اور واقعہ موجود ہے. لیکن ہمارے عام علماء یہ لکھتے مسلمانوں کہ یہ پیغمبر نے غلطی کی تھی کہ وہ جو مالدار آدمی بیٹھا تھا اور یہ نابینا صحابی آ گئے جن کی ظاہری دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں، تو پیغمبر نے ان پر توجہ نہ دی بلکہ ناراض ہونے لگے کہ تم اس وقت کیوں آئے کہ جب میں ایک بڑے سیٹ سے بات کر رہا ہوں. تب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. ترجمہ ان آیتوں کا کچھ یہ ہے، عبسا و تولا ان جاءہ الاعمی، کہ اے شخص، اب عام مسلمان ترجمہ کرتے کہ اے رسول کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے غصے کے عالم میں تیوریاں چڑھائی اور اپنا منہ پھیر لیا جب ایک اندھا مسلمان تمہارے پاس آ رہا. اور آگے قرآن تنبیہ کر رہا کہ وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّقْ، جو آدمی اسلام قبول نہیں کرے گا تم اس کے تو پیچھے پڑے ہوئے. اور وَمَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَلْهَىٰ، اور جو خود دوڑ دوڑ کے آ رہا اور وہ خدا سے ڈرتا بھی ہے تم اس کو نظر انداز کر رہے. اصل میں یہ سورہ پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے، ان صحابی کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے پسند نہیں کیا کہ ایک بڑے آدمی کی موجودگی میں ایک اندھے مسلمان پیغمبر کے پاس آئے کہ بھائی یہ اگر اسلام قبول کر لیں گے یا زیادہ تعلیمات حاصل کر لیں گے تو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ولید اگر اسلام قبول کر لے گا تو مالدار آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، سردار قبیلہ ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. تو قرآن بار بار مذمت کر رہا، چاہے وہ پہلا واقعہ ہو چاہے یہ دوسرا واقعہ ہو، پیغمبر اسلام کی سیرت رہی کہ نہیں تمام مسلمان برابر ہیں. یہ قریش کو پسند نہیں آ رہا. اور اس کی میں ایک اور مثال دے دوں تاکہ یہ ہمارے آج کے دور میں بھی مسئلہ حل ہو جائے. امیہ ابن السلف، یہ امیہ ابن السلف یہ قریش میں ایک انتہائی سمجھدار آدمی تھے. بہت سارے آدمیوں کے نام پہلے سال کی تقاریر میں آئے کہ جو اسلام سے پہلے ہی اپنے معاشرے سے، اپنے خاندان سے اور اپنے مذہب سے بیزار ہو چکے تھے. ان میں سے کچھ انتظار کرتے رہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام حق ہوگا اور انتقال کر گئے، اور کچھ کو پیغمبر کی زیارت کا موقع مل گیا. اب ان میں سے امیہ ابن السلف ہے، جیسے ابو ذر غفاری تھے، یا آئندہ تقریر میں مدینے کے اس مسلمان کا نام آئے گا کہ جو اسلام سے پہلے اپنے مذہب سے بیزار تھا اور اسلام کے بعد اتنا پکا صحابی بنا کہ مولا کائنات ان کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ کاش میری خلافت کے زمانے میں وہ زندہ ہوتا تو اتنی ساری مشکلات پیش نہ آتی. وہ انشاءاللہ آئندہ تقریر کا عنوان ہے. تو انہی میں ایک امیہ کافی پڑھے لکھے انسان ہے عرب کے، اور ان کی سمجھ میں اپنا دین نہیں آ رہا، بلکہ اپنی عقل سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کائنات کا کوئی خدا، اور یہ بھی ان کی عقل نے ان کو بتا دیا کہ اس خدا کا کوئی رسول ہونا چاہیے. ایسی شخصیت، اور اسی پر انہوں نے بہت سی نظمیں، بہت سے قصیدے لکھے. مگر جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا تو وہ شخصیت کی جو پہلے سے رسالت کی قائل ہو چکی. دیکھیے اللہ کا قائل ہونا پھر بھی آسان ہے، مگر رسول کا قائل ہونا اس کے لیے انسان کو خاصا عقل مند ہونا چاہیے. رسالت کے بھی قائل تھے، لیکن جب یہ دیکھا کہ پیغمبر کو رسالت ملی تو اب جل بھن گئے اور بار بار کہنے لگے کہ حق تو میرا تھا مجھ جیسے پڑھے لکھے انسان کا، خدا نے اس یتیم کو کیوں رسول بنا دیا. اور اس کی وجہ سے رسالت و توحید کو ماننے کے باوجود ساری زندگی رسول کے مخالف رہے. اور اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے اشعار جو اس زمانے کے ہیں کہ جب یہ غور و فکر کر رہے تھے اتنے بہترین تھے کہ پیغمبر نے کہا آمنا شیرہ و کفر قلبہ. امیہ ابن السلف کے اشعار ایمان لے آئے اور اس کا دل کافر رہا.
تو یہ دوسرا جذبہ. یا خود ولید ابن مغیرہ جس کا نام آپ بار بار سن رہے اور ابھی اور سنیں. یہ ولید ابن مغیرہ یہ بھی ایک خاصا پڑھا لکھا انسان تھا. پیغمبر اسلام پر اس کا پہلا اعتراض یہ تھا ينزل علی محمد و یترک انا کبیر قریش و سید. کہ اگر یہ پیغام حق ہے تو کیا یہ محمد پہ نازل ہونا چاہیے تھا اور خدا مجھے چھوڑ دیتا؟ جب کہ انا کبیر و قریش، میں قریش کا بڑا آدمی ہوں، وہ سید ہوں اور ان کا سردار ہوں. سرداروں کو چھوڑ کر ایک عام انسان پہ یہ کلام نازل ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تکبر کا جذبہ، یہ گھمنڈ کا جذبہ، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا جذبہ، یہ اپنی دولت ہو، خاندان ہو، علم کے اوپر غرور کرنے کا جذبہ، یہ حسد، اور پھر یہ دوسرا جذبہ. اور تیسری چیز، یہ تینوں چیزیں ایسی کہ زمانہ بدلنے کے باوجود آج بھی لگتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں پائی جاتی ہے. اور تیسری چیز، یہ تو بڑی اہم بات ہے اس اعتبار سے کہ یہ کثرت کے ساتھ مسلمانوں کی شکایت ہے. آپ کو مکے میں نازل ہونے والا قرآن دیکھیے، جو قرآن مکی، اس میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات نظر آئی تھی. مکے میں جو قرآن نازل ہوا اس کا زیادہ تر حصہ جہنم کے تذکرے سے بھرا ہوا. کہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا تذکرہ، کہیں جہنم کے کھانے اور کھنی کا تذکرہ، ان کانٹے دار جھاڑیوں کا اور اس کھولتے ہوئے پانی اور گندی پیپ اور سڑے ہوئے خون کا جو جہنمیوں کی غذا بنے گی. کہیں سر پر پڑنے والے گردوں کا تذکرہ، کہیں عذاب کے فرشتوں کا تذکرہ. مکے کا قرآن جو مکے میں نازل ہو رہا، جنت کا تذکرہ مکے میں بہت کم، پھر مدینے کے اندر آیا ہے زیادہ تذکرہ. مکے کے اندر زیادہ تر جہنم کا تذکرہ. یہ تیسری چیز ہے جس سے قریش بہت گھبرا رہے. قریش ہر چیز ماننے کو تیار تھے، مگر یہ جہنم، یہ عذاب، یہ ان کی عقل میں نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا؟ عقل میں کیوں نہیں آ رہا؟ اس کی وجہ یہ کہ قریش کے پاس ایک عقیدہ چلا آ رہا تھا. ذرا غور کیجئے، کہیں غلطی سے یہ عقیدہ ہمارے پاس تو نہیں آ گیا. ایک عقیدہ چلا آ رہا تھا. وہ عقیدہ یہ تھا کہ چونکہ ہم خانہ کعبہ کے ٹرسٹی اور متولی اور عام انسانوں سے، عام عربوں سے ہمارا مقام زیادہ بلند، اس اعتبار سے ہم کوئی بھی گناہ کریں ہماری بخشش یقینی، ہمارے اوپر کوئی عذاب آ ہی نہیں سکتا. اور عربوں میں جو مذہب بھی تھا بت پرستی، اس بت پرستی کے مذہب میں کہیں جہنم کا کوئی تصور موجود نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ تصور کہ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو بت تم سے ناراض ہو جائیں گے. اور اس کا طریقہ بھی بہت آسان کہ جاؤ جانور قربان کر دو، جاؤ کسی کماری لڑکی کو قربان کر دو اور وہ خوش ہو جائیں گے. چڑھاوے چڑھاؤ، جانور قربان کرو، روپیہ پیسہ نچھاور کرو، اور وہ جو تم سے غلطی ہوئی تھی وہ معاف کر دی جائے گی. زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں یہ عقیدہ تھا کہ خود اگر ہم سے ناراض ہوتے ہمارے خدا تو شاید بارشیں نہ ہو، شاید کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، شاید اولاد نہ ہو. یہی دنیا کی پریشانی ہے. اور ان کو راضی کرنے کا طریقہ ہے مال پانی خرچ کرو تو وہ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے. اسی لیے چڑھاووں کا رواج زیادہ تھا، اسی لیے قربانیوں کا رواج زیادہ تھا. تو یہ دو عقیدے. پہلا عقیدہ یہ کہ جنت تو تمہارے لیے لکھی ہوئی، جنت تو ہے ہی تمہارے پاس، جنت میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اور اگر کبھی وہ شخصیتیں ناراض ہو گئی کہ جنہیں تم اپنا آقا مانتے ہو تو وہ ناراض ہونے کے بعد تمہیں جہنم کا عذاب نہیں دے گی، تمہیں دنیا کی کسی پریشانی میں ڈال دے گی کہ بیماری آ جائے گی، کاروبار میں گھاٹا ہوگا، ملازمت چھوٹ جائے گی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اوپر چڑھانے چڑھا کر نظر و نیاز کر کے قربانیاں کر کے ان کو خوش کر دو. تو یہ عقیدہ قریش کے بعد بلکہ تقریباً تمام عربوں کے پاس چلا آ رہا. خصوصیت سے جو لوگ مکے کے اطراف سے رہتے ہیں، جس کے برعکس اب پرانا ہے. اور مکے کے اندر آپ دیکھیں کہ زیادہ تر وہ آئے تھے کہ جس سے جماعت تک کا انسان ہو رہا. ماشاء ہمارا جو عقیدہ ہے نہ ہو سکتا اس کے بعد کوئی چیز نہیں، لیکن وہ جماعت کا انکار اس لیے ہو رہا کہ مکے والوں سے اگر جماعت کی طرح سے بات کا انکار تو وہ سمجھتے کہ پھر یہ ہمارے ناز و مناف و حضور اس کا یہ بھی ہماری جماعت کرائیں. اسی مکے میں جتنی بھی پرانی آیتیں نازل جب صاف صاف کہا گیا کہ جماعت نہیں، ان آیتوں کو غلط طور پر وہابی حضرات استعمال کرنے کی عقیدہ پھیلاتے ہیں کہ کوئی جماعت نہیں کرا سکتا. کہ محمد الفاظ نے کہا کہ جماعت اگر ہوگی بھی تو وہ کرے گا جس سے اچھا کر سکتے کہ دان منان کے بزرگ کے اس کا یہ جماعت نہیں کر سکتے. مقدر آیتیں آتی قیامت کو کہ نہ بھیا بلا پوچھا نہ اس دن کوئی خریدو بروس کام آئے کہ تم نے محنت کی اور محنت کری.
نہ اس دن کو دوستی کام آئے نہ اس دن کو جماعت کام آئے سوائے خود لوگوں کی جنہیں اللہ اجازت دے رہا. تو اب یہ جو آیتیں آگے تو قریش نو مسلم ہم نے مجھے پوچھا کہ ہمیں تو جہنم مل ہی نہیں سکتی. یہ کون آ گیا تو بار بار ڈرا رہا لگتا ہندر جتنے دس بات کے نام کیا ناطے بچے مان کیا پہلا ہی پورا جنازہ ہوا. ان کی الفاظ میں آخری آیت سے نہیں پڑوں گا جس میں واجب سے پہلے کی آیت ہے. جا کر یہ لوگ نہیں مانے تو ہم اس کی بیٹانی کے بانوں کو پسند کرتی دیکھے اور بس جب خود نہ دیا ہم ہدفتے بھی ہاتھ میں اس کو ڈال دیں گے. پہلی ہی آیت پورا جنازے کا ہو گیا ایسا چل گا لوگوں کو کیا ہوا جنہوں کی طرح بات کرے تمہاری بات سن کر اس طریقے سے ایک کو دیکھ کے گدے بھاگا کر دے اور پھر پورا جہنم کا تذکرہ کر دے. تو جتنے بھی پورے آدمی کیا جہنم کا تذکرہ ہے کیا عذاب کا تذکرہ ہے کیا گناہوں کی سزا ملنے کا تذکرہ. اب قریش سونپی جا رہی قریش کی اپنی بات کو ثبوت نہیں کر رہی. ایسا آدمی جہنم کا ذکر سنتے جس کو پہلے پتا ہی نہ ہو کہ مجھے جنت ملے گی یا جہنم. لیکن وہ قوم وہ گروہ وہ لوگ چاہے کافروں میں ہو چاہے مومنوں میں جو یہ سمجھ چکے ہوں کہ جنت گارنٹیڈ ہے جہنم ہمارے قریب نہیں آ سکتی. اگر خدا رسول اور امام ناراض ہو تو زیادہ سے زیادہ ہمیں دنیا میں نقصان ہو سکتا تو اس کا طریقہ ہے کہ پیسے خرچ کر کے راضی کر لو. ان لوگوں کے لیے سب سے مشکل حصہ قرآن کا وہی ہوتا جس میں عذاب کا تذکرہ آ رہا. میں نے دیکھا کہ آج مومن معاشرہ قرآن کی وہ آیتیں سننے کو تیار نہیں کہ جس میں عذاب کی بات بیان کی جا رہی عذاب کا تذکرہ ہو رہا. تو وہ تو پھر بھی قریش مکہ تھے اور پیغمبر اسلام جو کہ دھوکہ دے. دیکھیے تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ شروع میں جنت کے خواب دکھا کے قریب کریں اور جب وہ اسلام کے دائرے میں آ جائے تو کہیں کہ اب تمہیں جہنم میں بھی جانا پڑے گا. اسلام میں یہ چیز ہی نہیں شروع سے بتایا جا رہا کہ مانو گے تو جنت ہے اور نہیں مانو گے تو یہ عذاب تمہارا انتظار کر رہا. قریش اس سے بھی بہت گھبرا رہے تھے. اگر اللہ کے رسول جہنم کا تذکرہ ذرا کم کرتے تو بہت بڑی تعداد اسلام کے قریب آ جاتی. لیکن ایسے مسلمانوں سے فائدہ کیا کہ جنہیں نیکی کے راستے پہ چلانے کے لیے کوئی خوف ہی نہ ہو. انسان کو جس طرح سے لالچ نیکی کے راستے پہ چلا تھا اس طرح خوف بھی بہت ضروری. تو یہ تیسری بڑی شکایت تھی عربوں شکایت تھی پیغمبر سے کہ آپ کا کلام ہم سنتے تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے. ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کوئی عذاب آئے قیامت میں کوئی عذاب آئے. اور اسی کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ جب پیغمبر اسلام مدینے گئے تو چونکہ مدینے میں یہ عقیدہ تھا ہی نہیں. یہ تو مکے میں عقیدہ تھا کیونکہ خانہ کعبہ ان کے پاس وہ خانہ کعبہ سے متعلق ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو جنت مل گئی. مدینے والے بیچارے اپنے آپ کو عام قریش کے مقابلے میں ذرا کمزور سمجھتے تھے کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو. تو جب ان کے سامنے اسلام آیا نہ جنت نہ جہنم کسی چیز نے بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی. تو ایک چیز جو ہمیشہ ہر قوم کو حق سے دور ہٹاتی وہ یہ خیال کر لینا کہ ہم عذاب خدا سے محفوظ ہو گئے ہم کچھ بھی کر لیں ہم پر عذاب نہیں آ سکتا. یہیں سے ساری گمراہیوں کا راستہ کھلتا. بہرحال یہ مکے والوں کے تین بڑے مسئلے تھے. ایک تکبر ایک حسد اور ایک یہ جہنم کے بارے میں ایک نیا تصور کہ آج تک تو ہم یہ سمجھتے آئے ہیں کہ جہنم ہمارے قریب نہیں آ سکتی. اب مکے والوں نے ان تین بڑی وجوہات کی بنا پر اور ایک چوتھی وجہ تو آپ نے سنی لی کہ عام آدمیوں میں یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا. تو اب مکے والوں کی مخالفت عروج پر پہنچ گئی اور جب نبوت کو 11 سال ہو گئے تھے تو کچھ یکے بعد دیگرے ایسے حالات پیش آئے کہ مکے والے اپنے آپ کو طاقتور بھی سمجھنے لگے اور پریشان بھی ہو گئے. طاقتور اس لیے سمجھا کہ جناب ابو طالب کا انتقال ہو چکا. پھر سفر طائف کی وجہ سے ظاہری طور پہ یہ مشہور ہو گیا کہ پیغمبر اسلام معاذ اللہ شکست کھا کے آ گئے. اور ایک تیسری چیز جس سے علماء کم لکھتے ہیں لیکن دیانتداری کا تقاضا ہے کہ بیان کر دیا جائے کہ اسی زمانے میں معراج کا سفر بھی ہوا تھا ابو طالب کے انتقال کے بعد اور طائف کے سفر سے پہلے بیچ میں. معراج کے واقعے کو جب پیغمبر نے آ کے بیان کیا تو یہ ہے تاریخوں میں البتہ کم پڑھا جاتا. بہت سے مسلمانوں کو یقین نہیں آیا اور کہا کہ نہیں یہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ رات میں جا کے یہ آ جائے. ہم دھوکہ کھا کر مسلمان بن گئے. آج ہمیں یقین ہو گیا کہ قریش صحیح کہتے ہیں کہ یہ تو معاذ اللہ مجنون یا پاگل
چنانچہ واقعہ معراج کے بعد جہاں ایک طرف ان مسلمانوں کے لیے جن کا ایمان مستحکم تھا ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، وہاں دوسری طرف ایک گروہ مسلمانوں کا مرتد بھی ہو گئے، ان کی عقل میں معراج نہیں آ رہا، وہ معراج کی وجہ سے پیغمبر کو چھوڑ کے چلے گئے، تو قریش اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگے۔ 3-4 واقعات مسلسل پیش آئے، ابو طالب کا انتقال ہو، معراج کے بعد مسلمانوں کا رسول کو چھوڑ کے قریش کے دامن میں پناہ لینا، سفر طائف میں پیغمبر اسلام کی ظاہری ناکامی، سفر طائف کے بعد مکے کے ہر آدمی کا پیغمبر کو پناہ دینے سے انکار کرنا، اور ایک آدمی نے پناہ دی تو پیغمبر نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اب قریش سمجھ رہے کہ ہم نے پالا مار لیا، ہم جیت گئے، ہم طاقتور ہو گئے۔ دوسری طرف پریشان بھی ہو گئے، اس لیے کہ اب پیغمبر اسلام نے تبلیغ کے دائرے کو مکے کے باہر پھیلا دیا۔ پچھلی تقریر میں آپ نے سنا کہ اطراف کے قبیلوں میں اللہ کے رسول جانے لگے، پریشان بھی ہو گئے کہ یہ تو اب گڑبڑ ہونے لگی کہ یہ اسلام باہر جانے لگا، ایسا نہ ہو کہ باہر کوئی ساتھی مل جائے اور پیغمبر وہاں اپنا مرکز بنا لے۔ طائف کو دیکھنے کے بعد اب تو قریش کو اور ڈر لگ رہا کہ ہمارا مجرم ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تو یہ دو چیز، ایک طرف اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے، دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے کہ پیغمبر ہمارے ہاتھ سے نکلا چاہتے۔ اب قریش نے ایک میٹنگ کی جس میں یہ طے کیا کہ پیغمبر اسلام کو قتل کرنا۔ جس وقت یہ میٹنگ ہو رہی اس سے کچھ پہلے حالات کچھ اس طرح سے بنے کہ پیغمبر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دینا شروع کر دیا۔ تو قریش کا اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا اور پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ ڈر پیدا ہو جانا کہ یہ اب ہمارے ہاتھ سے نکلا چاہتے، سبب بنا کہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جہاں پیغمبر اسلام کے پردادا جناب قصی نے ایک دار الندوہ بنایا تھا، قریش کی اسمبلی، قریش کی پارلیمنٹ، وہاں پر آج سارے مکے کے سردار جمع، اور یہ سوچا جا رہا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس شخص کو ختم کیا جائے، اور شیطان ایک نشدی بوڑھے کی شکل میں کھڑے ہو کر قتل رسول کا مشورہ دے رہا۔ اب یہ جو مشورہ شیطان نے دیا، اس سے کچھ پہلے کے حالات آپ سن لیجئے۔ اب جو میری تقریر کا حصہ یہ آپ کو بظاہر موضوع سے ہٹا ہوا لگے گا، لیکن ان چیزوں کو سمجھنا اس لیے ضروری کہ اس کے بغیر آپ مدینے والوں کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ بھائی مدینے والوں نے اسلام کیوں قبول کر لیا جبکہ وہ مکے والوں جیسے دونوں کا ایک ہی مذہب، ایک قوم انکار کر رہی ہے، ایک قوم مان رہی؟ تو تھوڑا آپ کو مدینے کی تاریخ کو سننا، اور اس لیے بھی سننا کہ جب رسول مدینے جائیں گے تو بہت سارے ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ جن کا تعلق مدینے والوں کی پرانی تاریخ سے ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی گفتگو کو سیرت رسول میں تو ہجرت کے موقع پر روکتے ہیں اور مدینے کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ شہر مدینہ ایک ایسا شہر کہ جس کے اندر دو مختلف قومیں رہتی ہیں، ایک کا نام ہے قوم یہود اور ایک کا نام ہے قوم بت پرست، جس کے دو قبیلے ہیں اوس اور خزرج۔ شہر مدینہ جو پہلے یثرب کہلاتا تھا، ضمنی طور پر میں بتا دوں کہ یثرب کے خود معنی برے، یثرب کے معنی ہے پریشانی کی جگہ، جہاں جانے سے انسان کو برا بھلا کہا جائے۔ اسی لیے ایک دو روایتوں میں ایسا بھی آیا کہ پیغمبر نے منع کیا کہ اب اس شہر کو یثرب نہ کہنا۔ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ مدینے کا پرانا نام یثرب استعمال ہوا، اور مکے والوں مدینے کے بارے میں تصور تھا، مدینہ نہ کہیے، یثرب کے بارے میں تصور تھا۔ یہ لفظ یثرب نہیں ہے، یثرب ایک تصور تھا کہ یہ علاقہ چونکہ ایسا کہ جہاں جا کے انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا، خصوصیت کے ساتھ جو نیا آدمی اس شہر میں جاتا، ایک بخار ہے جو خاص مدینے میں پایا جاتا، جس کا نام ہی ہے حماء یثرب، یعنی مدینے کا بخار۔ جو بھی نیا آدمی وہاں جاتا ہے ضرور وہ بخار میں مبتلا ہوگا اور بہت کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی تو مکے والے خوشی سے بغلے بجاتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے کہ اب تو ہم کامیاب ہو گئے، یہ سب نئے آدمی ہیں، مدینے جائیں گے، بیمار پڑیں گے، یا مر جائیں گے یا کمزور ہو جائیں گے۔ اور اسی الزام کا جواب دینے کے لیے پیغمبر نے خاص طریقہ اختیار کیا، لیکن وہ بعد میں واقعہ آئے گا۔ تو یثرب کا علاقہ ایک ایسا علاقہ کہلاتا کہ عرب کے عام لوگ ایک طرف اس سے متاثر بھی تھے کیونکہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ، خصوصاً کھجوروں کے باغات بہت زیادہ، مگر موسم وہاں کا ٹھیک نہیں تھا۔ یہاں دو بڑی قومیں تھیں۔ اب یہ جو دو بڑی قومیں ہیں ان کا ذکر ضرور آپ سنیے، کیونکہ اس کے اندر
ہمارے موجودہ زمانے کی بھی بہت ہدایت ہے اور پیغمبر کے واقعات سے بھی بہت سے مسائل، بہت سی گتھیاں اسی تاریخ سے حل ہوں گی۔ تو یہاں دو بڑی قوم، ایک ہے یہودی اور ایک ہے بت پرست۔ یہودی یثرب میں کیسے آئے؟ مدینے میں یہودی مدینے میں 4 وجوہات سے آئے تھے۔ ایک تو وہ گروہ تھا جو مذہبی وجہ سے آیا تھا، یعنی یہ وہ دیندار لوگ تھے جن کے دادا پردادا سکڑ دادا یا بزرگوں نے تورات کے اندر یہ نشانیاں پڑھی تھی کہ آخری زمانے میں جو رسول آئے گا وہ مدینے کی سرزمین میں آئے گا۔ تو یہ جو دیندار لوگ پیغمبر اسلام سے 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 600 سال پہلے یہ آ گئے اپنا شہر چھوڑ کر۔ جیسے آج صاحبان ایمان میں سے بہت سے لوگ ایسے جو جب ظہور ایمان کی نشانیاں پڑھتے ہیں تو دل ان کا چاہتا ہے کہ جا کے قوم میں رہو۔ تو یہ وہ لوگ تھے مدینے میں آنے والے یہودی، ایک گروہ کہ جو صرف دین کی وجہ سے مدینے میں آیا۔ یہودیوں کا اصلی علاقہ فلسطین ہے، شام ہے اور مصر، جہاں حضرت یوسف یہودیوں کو لے کے گئے۔ اس وقت کے یہودی دیندار تھے، یہودیت کی خرابی تو بعد میں پیدا ہوئی۔ تو اب ایک گروہ تو وہ تھا جو پیغمبر کی وجہ سے مدینے میں آ کے بیٹھا کہ جب کبھی رسول آئیں گے، نشانیوں میں یہ تو نہیں لکھا ہے کب آئیں گے، اگر ہمارے زمانے میں آئے تو ہم استقبال کریں گے، ورنہ ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہمارے پر پوتے جس کے دور میں بھی آئیں۔ یہ بہت ہی دیندار گروہ تھا جس نے پیغمبر کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا علاقہ چھوڑا، اپنے کاروباروں کو چھوڑا، اپنی تجارت کو چھوڑا اور ایک ویران علاقے میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس گروہ کا تفصیلی تذکرہ سیرت رسول کی ابتدائی تقاریر میں ہو چکا۔ یہ تو ایک دیندار گروہ تھا۔ اس کے بعد ان کے آنے کے بعد 3 اور گروہ آئے جو سیاسی وجوہات سے آئے۔ یہ تو مذہبی وجہ سے آئے تھے، 3 اور سیاسی وجوہات سے آئے۔ یہودیوں پر ایک بڑا حملہ کیا تھا ایران والوں نے، ایران اور روم والوں نے۔ اچھا، پرانے زمانے میں عیسائیوں اور یہودیوں کی جنگیں بہت چلتی تھیں، کیونکہ اس وقت عیسائیوں کے ذہن میں وہ صدمہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے پھانسی دی۔ تاریخ میں بھی یہی ہے، قرآن میں بھی یہی ہے، عیسائیوں کی انجیل میں بھی یہی۔ یہ تو آج مسلمانوں کی دشمنی میں یہود اور عیسائی مل گئے، لیکن پیغمبر کے آنے سے پہلے جس طرح سے آج مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ ہوتی، عیسائیوں اور یہودیوں کی جنگ ہوتی، عیسائیوں کو یہ غم تھا کہ ہمارے نبی عیسیٰ کو یہودیوں نے پھانسی کے اوپر چڑھا دیا۔ تو مسلسل جب موقع ملتا 2 بڑے حملے یہودیوں پر ہوئے۔ ایک روم والوں نے کیا، اس کے نتیجے میں یہودی مہاجر ہوئے اور ہجرت کر کے مدینے کے قریب آ گئے کہ یہ علاقہ عیسائیت سے بہت دور ہے، یہاں پہ بت پرست رہتے ہیں۔ تو وہ تو خیر ان کا ہم سے کیا جھگڑا، عیسائیوں سے بھاگ کے یہاں۔ اسی طرح ایک اور حاکم گزرا تھا ضبط نصر، اس نے بھی یہودیت پر حملہ کیا، بیت المقدس کیا تھا، یعنی یہودیوں کے مرکز پہنچ کے حملہ کیا اور ان کو تحقیق کیا۔ 70,000 یہودی اس کے ہاتھ سے مارے گئے، باقی بھاگ کے دنیا میں بکھر گئے اور ان میں سے کچھ مدینے آ گئے۔ یہ 3 اور چوتھا گروہ جو آیا یہ سب سے پہلے آیا تھا اور اس کا واقعہ بڑا عجیب۔ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کو شکست دی، وہ دریا میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے اور موسیٰ کی حکومت قائم ہوئی، تو جناب موسیٰ نے جہاد کا حکم نافذ کر دیا۔ جہاد کا حکم کیا تھا کہ اپنے ماننے والوں سے کہا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے جاؤ اور دین اسلام کو لے کے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کا دین بھی دین حق ہے اور جہاں کے لوگ مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو انہیں قتل کر دینا۔ یہ اس زمانے کے جہاد کا طریقہ تھا۔ مختلف شہروں کے اندر حضرت موسیٰ کی قوم کے لشکر جانے لگے۔ ایک لشکر مدینے میں بھی آیا۔ اس وقت مدینہ، یہ بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کی، ایک بہت ہی چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جب یہاں وہ لشکر پہنچا اور ساری قوم کے سامنے اپنا مذہب پیش کیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو سب کو قتل کر دیا۔ فقط جو ان کا شہزادہ تھا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی چھوٹا، یعنی 18 سال کا تھا، وہ رونے اور گڑگڑانے لگا اور کہنے لگا کہ میں اپنے مذہب کو بھی نہیں بدل سکتا لیکن انکار بھی نہیں کرتا ہوں، بس تم کسی طرح اپنے نبی کے پاس مجھے لے جاؤ۔ تو اس لشکر کو بھی رحم آ گیا اس شہزادے پر، کہا چلو ہمیں واپس جا کے رپورٹ دینا ہے، تم کو لے کے جاتے ہیں۔ جب یہ لشکر جس کو موسیٰ نے مدینے کے لیے بھیجا واپس پہنچا تو اس عرصے میں جناب موسیٰ انتقال کر چکے تھے اور ان کے جانشین جو تھے وہ آ چکے تھے۔ جب وہاں پہ یہ مسئلہ پہنچا تو اب وہ لوگ پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے، کیونکہ نبی خدا کا تو حکم تھا کہ جو قوم دین کو قبول نہ کرے اسے قتل کر دو۔ یہ جو تم لوگ گئے تھے تم نے تو بالکل نافرمانی کی حکم کی،
اس نے اگر دین قبول نہیں کیا تھا تو اسے قتل کرنا واجب تھا. اب کیا کیا جائے؟ حضرت موسیٰ اگر ہوتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. موسیٰ کے جانشین اب ہیں, جھگڑا بڑھ گیا. آخر یہ طے پایا کہ ان لوگوں نے جو کہ نبی خدا کے حکم خلاف ورزی کی ہے, اس لیے ان کو بنی اسرائیل سے خارج کیا جاتا. اور اس لشکر سے کہا گیا اس شہزادے کو لے کے تم چلے جاؤ اور ہمارے علاقے سے باہر نکل جانا. اب وہ لشکر مجبوراً اس شہزادے کی وجہ سے مصیبت میں پڑا. اسے لے کے واپس وہیں آ گیا جہاں یہ شہزادہ رہتا تھا. تو مدینے کی سب سے پہلی آبادی وہ ان یہودیوں تو وہ باقی یہودی بھاگ گیا. پھر جب وقت نصر میں خود ان کی روحانی مرکز فلسطین میں جا کے اس کو قتل کیا بیت المقدس میں, تو یہ بھاگ کے یہاں. اور چوتھا ایمانداروں کا گروہ پیغمبر کے انتظار میں یہاں آیا اور یہ چاروں قسم کے یہودی جمع ہو گئے. ان کے 3 قبیلے بن گئے. ایک کا نام ہو گیا بنو نصیر, ایک کا نام ہو گیا بنو قینقاع, ایک کا نام ہو گیا بنو قریظہ. بنو قریظہ پیغمبر سے پہلے بھی اکثر فخر کیا کرتے کہ ہمارے بزرگ اس لیے یہاں آئے ہیں کہ ہمیں ایک رسول کا انتظار. تو بنو قریظہ وہ لوگ تھے کہ جن کے والدین پیغمبر کی وجہ سے یہاں آئے, اور باقی یہودی حالات کی وجہ سے یہاں آئے تھے. اچھا, جب یہودی آئے تھے تو مدینہ تقریباً خالی تھا. پہلے ایک چھوٹا گاؤں تھا, اس کو بھی قتل کر دیا, صرف ایک شہزادہ بچا تھا. تو اب جب یہودی آئے تو سارا مدینہ ان کے ہاتھ میں آ گئے. مدینے کے باغات, مدینے کے کھیت, مدینے کا بہترین علاقہ, یہ ایک واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں. اب ادھر دوسری طرف یمن کے علاقے میں کچھ واقعات پیش آئے. یمن میں سن 450 عیسوی میں, یعنی پیغمبر کی ولادت سے 120 سال پہلے اور ہجرت سے 170 سال پہلے ایک بہت بڑا سیلاب آیا. یمن میں ایک ملکہ بلقیس تھی جس کا تذکرہ قرآن میں آیا. اس نے یمن کے دریا پہ ایک بند باندھا تھا. اس ملکہ سے پہلے جب اس دریا پہ سیلاب آتا تو پورا یمن ڈوب جاتا تھا. اس ملکہ کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی جس پر حضرت سلیمان نے اس کی عقل کی تعریف کی کہ اس نے اس ندی پر, اس دریا پر ایک بند باندھا جس کی وجہ سے سیلاب کا سلسلہ رک گیا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا, یعنی حضرت سلیمان سے لے کر پھر پیغمبر اسلام سے 100 سال پہلے. اس وقت یہ بند اتنا کمزور ہو گیا پیغمبر سے 125 سال پہلے کہ اب یہ پیشین گوئیاں ہو رہی تھی کہ اب اگر کبھی سیلاب آیا تو یہ بند ٹوٹ جائے گا. اور حقیقت میں ایک سیلاب آ گیا سن 450 یا سن 451 جس کے نتیجے میں پورا یمن ڈوب گیا. وہ سیلاب تاریخ میں بہت مشہور ہے, اس کا نام ہے سیل عرب. اس سیلاب کے زمانے میں یمن کا ایک شخص جس کا نام عمر ابن عامر تھا اپنی بیوی بچوں کو لے کے یمن سے نکل گیا کہ ایسا نہ ہو کہ سیلاب میں پھنس جاؤں. بعض علماء کہتے ہیں کہ سیلاب آنے سے کچھ پہلے نکلا, بعض کہتے ہیں کہ سیلاب آنے کے بعد نکلا. بہرحال جب سیلاب آتا تو کس طرح لوگ اپنے گھر والوں کو لے کے نکلتے. یہ یمن سے نکل کے پھر عرب کے چھوٹے دیہات میں آ گئے. اس کا ایک بیٹا جوان ہو گیا. اب یہ لوگ تو مہاجر تھے, جہاں پر آئے تھے وہاں پہ سیٹ نہ ہو سکے. اس کا ایک بیٹا جوان ہو کر شام چلا گیا. شام میں پہنچا تو وہاں کا مذہب عیسائیت تھا, وہ بھی عیسائی بن گئے. ان کا نام ہو گیا غسانی, اس قوم کا. اب دیکھیے سب کا تعلق پیغمبر سے. وہ شام پہنچا, عیسائی ہو گیا اور وہاں اس نے بڑی طاقت حاصل کی, یہاں تک کہ اس کی اولاد کے ہاتھ میں شام کی حکومت آ گئی. اس کا دوسرا بیٹا جس کا نام حارث تھا, حارث کے پھر 2 بیٹے ہوئے, ایک کا نام اوس تھا, ایک کا نام خزرج تھا. دونوں کی ماں کا نام قیلا تھا. یہ 2 بیٹے یعنی وہ جو یمن سے نکلا تھا اس کے پوتے, وہ جس قبیلے میں ٹھہرے تھے ان کو بھی یہ قبیلہ پسند نہیں آیا. انہوں نے دیکھا ہمارا چچا شام جا کے سیٹ ہو گیا اور اتنا ترقی کر رہا, ہم بھی کہیں اور جاتے. وہ مدینے کی طرف آ گئے. 2 بھائی, سگے بھائی, ایک کا نام اوس, ایک کا نام خزرج, یہ مدینے میں آ گئے. اچھا, ان دونوں کی ماں کا نام قیلا تھا, اس لیے آپ کو تاریخ میں اوس اور خزرج کا نام کبھی بنو قیلا بھی ملے گا. قیلا, آپ یہ لام ہے. خیر, یہ دونوں بھائی مدینے آئے. مدینے آنے کے بعد یہودیوں نے تو منع کر دیا کہ ہم تمہیں شہر میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے. شہر کے باہر انہوں نے جھوپڑی ڈالی اور کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی شروع کی. پروردگار عالم نے ان کی نسل میں بہت برکت کی, یہاں تک کہ اوس اور خزرج 2 بہت بڑے بڑے قبیلے بن گئے. لیکن یہ لوگ تھے غلام یہودیوں کے, کیونکہ مدینے کے کھیت
مدینے کے باغات، مدینے کا شہر وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، ان کو تو شہر کے باہر جتیاں ڈال کے رکھا گیا۔ تو یہ دو قبیلے بہت بڑے ہو گئے، ایک بھائی کی اولاد میں اوس چلے، ایک بھائی کی اولاد میں خزرج چلے، بہت بڑے قبیلے لیکن غلام۔ اچھا، اب اس زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، یہ تاریخ میں پڑھ رہا ہوں، بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اوس اور خزرج ان کے چچا جو تھے وہ شام گئے، شام میں انہوں نے حکومت قائم کی، حکومت عیسائی تھی اور غسانی کہلاتے، بعد میں پھر انہی کی ایک جنگ بھی پیغمبر اسلام سے ہوئی، جنگ تبوک، وہ تو بہت بات کی بات ہے۔ اب جب یہ دو بھائی ان کا خاندان یہاں رہنے لگا تو غلام بن کے رہے، پھر جیسے جیسے خاندان بڑھا یہودیوں نے اجازت دی کہ تم اپنے سردار بنا لو، لیکن وہ سب ہمارے ماتحت رہیں گے۔ اسی دوران یہودیوں میں ایک انتہائی ظالم بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام تھا فیتون، اور اس بادشاہ کا ایک حکم تو بڑا عجیب تھا۔ اس کا حکم یہ تھا، میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، اس کا حکم یہ تھا کہ پورے علاقے کا بادشاہ بن گیا کہ جس کی یہاں بیٹی کی شادی ہوگی تو جو بھی دلہن وہ شادی کے بعد پہلی رات میرے محل میں گزارے گی پھر اپنے شوہر کے یہاں جا سکتی۔ یہ قانون اس نے بنایا، انتہائی عیاش، انتہائی ظالم اور انتہائی طاقتور، سارے یہودیوں پر اس نے کنٹرول کر لیا۔ تو یہ تو بہرحال اوس و خزرج کو غلام، اور یہ قانون کی پابندی شروع ہو گئی۔ یہودیوں کے یہاں بھی جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو پہلی رات تو شوہر کے گھر میں نہیں گزارتی، پہلی رات وہ اس حاکم کے گھر میں گزارنے کے لیے مجبور۔ اور یہی قانون اوس اور خزرج کے بارے میں بھی، جو اپنی قوم کو نہیں چھوڑ رہا وہ اپنے غلاموں کو کیسے بخشے گا۔ اس زمانے میں اوس قبیلے کا سردار تھا مالک ابن اجلان۔ خیر، اب جب تک اس کے قبیلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا رہا کوئی بات نہیں، پھر وہ وقت آیا کہ اس کی اپنی سگی بہن کی شادی کی تاریخ آئی۔ اچھا، سگی بہن کی شادی کل ہونا، آج یہ سردار قبیلہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے دیکھا کہ میری بہن بے پردہ نکل کے جا رہی ہے گھر سے کسی سہیلی کے گھر میں۔ اب غیرت اس کی جاگی، جب بہن واپس آئی تو یہ گھر میں گیا اور بہت برا بھلا اسے کہا کہ تم نے پردہ اتار دیا اور بے پردہ نکلی اور تمہیں پتا نہیں کتنے مرد تمہیں دیکھ رہے۔ بہن نے ساری لعنت و ملامت سنی اور اس کے بعد کہا کہ جو کچھ آج ہوا ہے کل تو اس سے بھی زیادہ بری چیز ہونے والی، بس اتنا جملہ کہہ کہ بہن اپنے کمرے میں چلی۔ اب جو غیرت تو جاگی تھی اس کی، یہ جو بہن کا جملہ سنا تو گویا تازیانہ پڑا اس کے اوپر۔ اگلا دن جو آیا تو جس وقت شادی ہو چکی، اس کے بعد حاکم کے آدمی آ گئے کہ چلو دلہن پہلی رات کو ہمارے محل میں رہے گی، اور اس کے ساتھ سہیلیاں بھی جاتی۔ تو اس کا بھائی جو سردار ہے اپنے قبیلے اوس کا، اس نے عورتوں کا لباس پہنا، انہی سہیلیوں کے بیچ میں چھپ کے چلا اور پہنچ گیا حاکم کے محل۔ اب جس وقت تنہائی ہوئی اور باقی سب کو ہٹایا گیا اور یہ سہیلیاں دلہن کو لے کے حاکم کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے لباس میں جو تلوار چھپائی ہوئی تھی وہ تلوار نکالی، حاکم پر حملہ کیا، اسے جہنم واصل کیا۔ مگر یہ پتا کہ یہ میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا، ہم غلام ہیں یہودیوں کے، یہودی حاکم کو مارا، میری تو بوٹیاں وہ چیر کبوں کو کھلا دیں گے۔ چنانچہ قتل کے فوراً بعد یہ مدینے سے فرار اختیار کیا اور شام جا کے پہنچا۔ اچھا، شام میں آپ نے بار بار سنا کہ اس کے چچاؤں کی اولاد حکومت کر رہی، وہ عیسائی ہو چکے، وہاں جا کے پہنچا اور وہاں کا جو سردار تھا اس زمانے میں اس کو پورا واقعہ سنایا۔ اب ایک تو پرانا خاندانی رشتہ اور پھر وہ عیسائیوں اور یہودیوں کا جھگڑا، مذہبی معاملہ بھی ہو گیا، خاندانی معاملہ بھی ہو گیا۔ وہ شام کے غسانی پورا لشکر لے کے آئے اور مدینے پہ حملہ کیا۔ یہودیوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے، تو اب حالات الٹے ہو گئے۔ اس شامی لشکر پہلے مدینہ پہنچا، مدینہ پہنچنے کے بعد جنگ نہیں کی، شام کا بادشاہ آیا، یہودی استقبال کو نکلے، اس نے ان کو ایک دعوت میں بلایا کہ کل آپ کے جتنے بھی سردار، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، حاکم ہو، وزیر ہو، سپہ سالار، جتنے سردار، سب کی دعوت ہے میرے یہاں۔ حاکم کی دعوت، اتنے بڑے بادشاہ کی دعوت، خوشی سے گئے اور اسی دعوت میں کھانا کھلانے کے بعد اس نے سب کی گردنوں کو اڑا دیا، یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، یہودی شکست کھا گئے، اور اب اوس و خزرج کی حمایت میں یہ شامی سردار آیا تھا جو ان کے چچا کا بیٹا، اس نے ان دونوں قبیلوں کو مدینے میں آباد کیا، یہودیوں کی ساری زمین، سارے باغات، ساری دکانیں ان کو دی اور یہودیوں کو مدینے سے باہر نکال دیا، اور پھر یہ نظام درست کر کے وہ چلا گیا۔ اب یہودی شکست کھا چکے، وہاں بنو قینقاع یہودیوں کا وہ خاندان، ایک تیسرا خاندان بنو قریظہ، وہ خاندان کے جو رسول کی محبت میں آباد ہوا، اس نے آ کے حضرت سے کہا کہ دیکھیے وہ جو ظالم بادشاہ
جس کی وجہ سے جھگڑا چلا، اس کا ہم سے تو کوئی تعلق نہیں، ہم لوگ ویسے بھی مذہبی آدمی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سلو کر کے رہیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری گارنٹی ہم لیتے ہیں، تم ہمارے ساتھی، اور اپنی زمینوں کا ایک حصہ ان کو دے دیا۔ باقی جو یہودی قبیلے انہوں نے دیکھا کہ اس قبیلے نے تو حضرت کو ملا کے فائدہ حاصل کیا، وہ دوسرے قبیلے اوس کے پاس آئے، کہا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ساری سزا ہم نے بھگتی برداشت کی، اب ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اور آپ ہم کو اتنی اجازت دے دیں کہ ہم مدینے کے باہر رہیں۔ اس دوسرے قبیلے اوس نے یہودیوں کی یہ بات مان لی، تو یہودیوں کے 3 قبیلے، ایک حضرت کی پناہ میں آ گیا، جو اوس کی پناہ میں چلے گئے اور حالات بدل گئے۔ اچھا، اب اس کے بعد کئی سال گزر گئے، آہستہ آہستہ وہ پرانی باتیں لوگ بھول گئے۔ اب یہودی بار بار کہتے ہیں اوس و خزرج سے کہ ٹھیک ہے، ہم پر ایک برا دور آیا، ہم حاکم سے غلام بن گئے، لیکن ایک اچھا دور پھر آنے والا، اور ایک ایسا رسول آئے گا کہ جو ہماری قوم میں سے ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہر طرف ہماری حکومت پھیل جائے۔ بار بار ایسا گروہ جو ایک مرتبہ حاکم ہونے کے بعد غلام بنے، اس کو زیادہ افسوس ہوتا، وہ تو بار بار یہ تذکرہ کرتا۔ اب جو یہ بار بار یہودی کہہ رہے تو اوس و خزرج کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی اگر یہ کوئی مذاق کی بات ہوتی یا جھوٹی بات ہوتی تو 2, 4, 10, 20 مرتبہ کے بعد ختم ہو جاتی، لیکن یہاں تو الٹا ماجرا کہ جب کبھی کوئی نیا واقعہ پیش آتا، یہودی ایک دوسرے سے بھی کہتے ہمارا بھی ایک دور آنے والا، ہمارا بھی ایک رسول آنے والا۔ اب اوس و خزرج کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا۔ بس یہاں میں آخری ایک بات بتاؤں، 2 بہت ہی اہم پیغام ہے یہاں پر، وقت نہیں ہے، ایک آج اور ایک آئندہ۔ یہودی شکست تو کھا گئے، مگر یہودیوں نے پھر ایک عجیب طریقے سے اپنے آپ کو اوس و خزرج سے حاوی کر لیا۔ اوس و خزرج کے لوگ سب جاہل، کھیتوں میں کام کرنے والے، باغات میں کام کرنے والے، کاروبار کرنے والے۔ یہودی بہرحال پڑھی لکھی قوم، اس لیے کہ جو نبی بھی آتا اپنی قوم میں علم کو ضرور عام کرتا۔ یہودی پڑھی لکھی قوم سے وہ جہاں بھی جاتے اپنے مدرسے قائم کرتے۔ یہ جو آج اتنا زور دیا جاتا مدرسے قائم کرو، مدرسے قائم کرو، اس کا فائدہ دیکھیے، تو مدینے میں بھی یہودیوں نے اپنے مدرسے قائم کیے تھے۔ جب شکست کھا گئے، غلام بن گئے، تب بھی ان کے مدرسے تو قائم تھے، جن کا نام ہی تھا بیت المدارس، جہاں تورات پڑھائی جاتی تھی، لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ تو اب اوس و خزرج جو سمجھدار لوگ ہوتے کہتے تھے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو وہ مجبور تھے انہی مدرسوں میں، یہودیوں کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ یہ لوگ حاکم، لیکن ان کے بچے پڑھتے ہیں اس مدرسے میں۔ آہستہ آہستہ یہودیوں کی باتیں ان لوگوں میں آنے لگی، اور اتنا زیادہ یہ یہودیوں سے متاثر ہو۔ آج آپ انگلش میڈیم اسکول میں بچے کو بھیجیے، آپ کا بچہ اگر عیسائی نہیں بنے گا تو مسلمان بھی نہیں رہے گا، آدھی باتیں وہاں سے سیکھ کے آئے گا۔ یہ یہودیوں کا سب سے پہلا منصوبہ تھا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اتنا زیادہ اوس و خزرج والے یہودیوں سے متاثر ہو گئے۔ اب ایک جملے سے اندازہ کریں، اتنا متاثر ہو گئے کہ مدینے کے کافروں کا ایک عام عقیدہ بن گیا کہ اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہیں رہتے، ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک عورت کے ہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں مر رہے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے، یہ ایک خرابی ہوتی، تو اب اس کے لیے مختلف قسم کے ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں، تعویذ بتائے جاتے ہیں، دعائیں بتائی جاتی ہیں، عمل بتائے جاتے ہیں۔ مدینے کے کافروں میں ایک جملہ تھا، ایک منت، کہ اگر کسی عورت کے کئی بچے مر جائیں تو یہ منت مانتی تھی کہ اب اگر میرا کوئی بچہ ہوا اور زندہ رہا تو میں اسے یہودی بناؤں گی۔ اس لیے کہ یہودیوں نے اپنے مدرسوں کے ذریعے سے اتنا زیادہ اپنا اثر ڈال دیا تھا اوس و خزرج کے ذہن میں کہ ظاہراً اوس و خزرج حکمران، یہودی غلام، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہودیوں ہی کی بات چلتی۔ یہیں سے ہم کو پیغام ملا کہ اگر کبھی ظاہری اعتبار سے تم کسی سے شکست کھا جاؤ، یا تمہیں کہیں کمزور بن کے رہنا پڑے، یا تم بڑا کرو، اپنی طاقت یا تعداد کی وجہ سے تمہیں دبا لو، تو علم ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی مدد سے تم حالات کو بدل سکتے ہو۔ یہودیوں میں ہزاروں خرابیاں، وہ شراب بیچتے تھے، وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، وہ اس انداز کے ظالم حکمرانوں کو سر پہ جگہ دیتے تھے، مگر ایک خوبی تھی، انہوں نے علم کو کبھی نہیں چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلام بن کے وہ آقا ہو گئے۔ اور یہی درس ہمیں اسلام نے دیا، کیونکہ یہودیوں کے پاس علم کا پیغام انبیاء کے ذریعے آیا، تو جب تک کہ ہم علم کو اپنے ہاتھ میں لیتے رہیں گے، چاہے ہماری آبادی کہیں 2% ہو، 1% ہو، آدھی فیصد ہو، سارے دشمن ہمارے خلاف ہو، سارا ملک ہمارے خلاف ہو، ہم کامیاب و کامران ہیں۔ یہی آل محمد کا بتایا ہوا درس ہے، اور یہی تاریخ کی حقیقت ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ ایسا ہو چکا، اسی لیے
سیرت رسول کی ہر تقریر کے آخر میں ہم ضرور اس بات کا جائزہ لیتے کہ ہمیں پیغمبر اسلام نے جو علم دیا وہ کیا ہے، اور اسی علم کو استعمال کر کے ہم ایسے معاشرے میں بھی جہاں ہم بظاہر کمزور ہیں طاقتور بن سکتے ہیں۔ تو آج بھی 2 یا 3 مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا، اور اب ہماری گفتگو تاریخ یہودیت اور تاریخ اوس و خزرج پر ہوگی۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھیں، جب آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ کا رسول مدینے میں آ رہا تو اوس و خزرج کیوں کو استقبال کر رہے، بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، اور یہودیوں کے جھگڑے بھی آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ آپ دیکھیں تو مسجدیں پیغمبر نے یہودیت ثابت کو ختم کیا، یہودیوں کے مذہب قربان اپنے مذہب سے بنائے، پھر تو سمجھ میں آئے کہ جو اس کی مخالفت پیغمبر کی ہوئی اس کو تاریخ 2000 میں ہوئی، کہ آپ کی طاقت سے زیادہ آئندہ جو اچھے بات سے باتیں کرو، لیکن جس مدعے پر ہماری بات ہوتی ہے وضاحت کی جائے کہ پھر وہ طاقت پر صحیح رکھتا وہ غلاموں کو آنکھوں بناتا ہے، محکوموں کو آنکھوں پر کرنے کا موقع دیتا، اور ایسے پر اس کے مار دینے کی طاقت میں کیا ہوتی ہے اسے زندہ رہنے کی طاقت ادا کرتا ہے۔ اتنا زیادہ بندے اس کو بنائیں گے اتنا جاتی بھی کامیاب ہے، اور خیر اور ایمان کی جو سب سے بڑا سکتا ہے۔ وقت میں زیادہ سے زیادہ 45 سے 50% تبدیلی ہوتی جاتی ہے اور 10 منٹ بتائیں، لیکن محنت بہت زیادہ اس مسلسل 4 محنت میں تبدیل ہو رہی اس کی وجہ سے بتائیں بہت ہو جاتا اس کو کیا اپنے اور حرکت استعمال رہے تو جب ایک مرتبہ سیرت کے واقعات سے سفل ہو جائیں گے پھر ہماری تبدیل پرانے احساس سے ہونے لگے۔ وہ حضرات جو اس درد سے بچے صرف یہ قریب ہونے پائے قریب ہونے کے چاہ ہے رشتے دار ایسے تعلقات ہے لوگوں جس کا سواب ہوتا اس کے پاس جو لوگ حقیقت میں آتے ہیں اس کو معلوم ہے کہ 10 منٹ کے مسائل ثابت ہے میں خود پہلے سے بات کر صرف 10 منٹ سے آپ کی محنت پر بات کرنا آج بھی 2 ایسے مسئلے کو بیان کرنا تو صرف مانے ہوتا ہے جو بچوں سے بتانا آپ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کوئی بہت تیسرا مسئلہ آتا تو میں خود آمدن جان سے بھی کرتا ہوں کہ ایک مستحق کا مسئلہ بتاتا ہوں لیکن تو کہتے ہیں کہ مشکل مسئلے سے ایسے مومنین کرام بہت شوق ہے مسائل خود سمجھ آپ کو کے لیے سارے مسئلے مل جاتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے مستقبل کا مطلب کیا تو میں نے جب سرکاری سے جانبوجھ کے بھی طریقہ رکھا کہ پھر صرف ایک مستقبل کا مطلب تاکہ اس کے مقدس کو ذہن میں رہے کہ یہ میرے لیے مسئلہ اور دوسرے کے ٹائم کا مطلب پھر دوسری کا تاکہ یہ کیا فرق میں امکانات نہ رکھے گا۔ تو آج کا مسئلہ صرف آیت اللہ رسول کے مقدسوں کے لیے ہے اور کیونکہ میں نے کیا کہ بہت سے اختلافی مسائل اختلافی ان مانوں کہ آیت اللہ رسول کا تو ایک ہی فتویٰ لیکن بہت لوگوں کے میں کچھ کہتا ہوں دوسرا آدمی کچھ کہتا ہے تیسرا آدمی کچھ کہتا ان مسائل میں میں تحریر لے آتا ہوں مستحق تاکہ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ اپنے دل سے کہا جا رہا یا جو کچھ پڑھا جا رہا ہے کہ مستحق کا مسئلہ آج تک سے ایسا ہی مسئلہ بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید ایک ہی مسئلہ میں آج بیان کر پاؤں۔ اچھا یہ مسئلہ جن لوگوں کے لیے ضروری ہے تو بہت ضروری اور جن کے لیے ضروری نہیں ہے ان کو بڑی کوفت سی ہوگی اتنا وقت جو لگ رہا۔ اب مسئلہ ضروری کس کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے ضروری مسئلہ کہ جنہوں نے اب تک خمس نہیں نکالا یا ان کے گھر میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس پر انہوں نے خمس نہیں نکالا اور لوگ یہ سوال بہت کرتے ہیں کہ اب ہم خمس نکالیں کسی چیز پر تو اس قیمت پر نکالیں جس قیمت پر ہم نے خریدا تھا یا جو اس چیز کی آج قیمت ہے اس پہ نکالیں۔ مثلاً ایک آدمی نے ایک مکان کرائے پہ لیا یا پگڑی پہ لیا یا خریدنے کی مثال لے لی۔ جب خریدا تھا اس نے آج سے 30 سال پہلے تو اس کو 10,000 کا ملا تھا۔ آج وہ مکان بیچنے جائے تو اس کو 2 لاکھ ملے گی۔ اس نے خمس نہیں دیا، اب خمس دینا چاہتا ہے تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا کہ ہم وہ 10,000 پہ خمس دیں یا جو آج مکان کی قیمت ہے 2 لاکھ اس پر خمس دیں۔ یہی مسئلہ کپڑے کا، ایک جوڑا جب ہم نے خریدا تھا
تو وہ ساڑی مثلاً 500 کی تھی بازار میں، آج جو ہے وہ 250 کی رہ گئی ہے یا 1000 کی ہو گئی، چاہے قیمت بڑھ جائے یا گھٹ جائے، تو ہمیں خمس کس قیمت پہ دینا، اس پرانی قیمت پر یا نئی قیمت پر؟ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے اس کے جواب سے پہلے میں ایک اور مسئلہ حل کر دوں تاکہ پھر یہ بات سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ خمس اللہ کا، رسول کا، امام کا قرضہ ہماری گردن پر ہے جو ہمیں دینا۔ یہ مسئلہ خمس سے ہٹ کر اگر کسی عام مومن کے بارے میں آئے کہ ہم نے آج سے 20 سال پہلے ایک مومن سے 2000 روپے ادھار لی، واپس نہیں کیے، دبا کے بیٹھ گئے، اب خوف خدا پیدا ہوا، جہنم یاد آئی، قبر قریب آئی، تو احساس ہوا کہ ہم نے گناہ کیا۔ اب جب ہم نے 30 سال پہلے اس سے 2000 لیے تو آج وہ 2000 کی ویلیو 50,000 ہو گئی، 1,00,000 ہو گئی۔ 30 سال 35 سال میں پیسے کی قیمت کتنی بدلی کہ اس وقت کے 2000 آج کے 50,000 کے برابر۔ اب جو ہم واپس کریں گے اسے پیسے تو اس زمانے کے حساب سے واپس کریں گے یا آج کے حساب سے؟ یہ مسئلہ عام انسانوں میں جو پیش آتا، اور پھر اس کے حوالے سے ہم خمس کی بات کریں گے۔ تو اتفاق سے یا یہ کہیے کہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے یہ دونوں سوال میں نے آغاز کوئی سے تحریری صورت میں پوچھوائے تھے، اور اسی کا سوال اور اسی کا جواب میں پڑھ کے پیش کر دوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے 30 سال پہلے ایک دکاندار پہ کوئی چیز خرید، یہ میں نے مثال دی، اور اس کی قیمت نہیں دی۔ اچھا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس اپنے گناہ کو معاف کرائے۔ تو جب 30 سال پہلے ہم نے یہ چیز لی تھی تو اس کی قیمت تھی 50 روپے۔ اب جو یہ پیسے ہم دینا چاہتے ہیں تو وہی 50 روپے دیں گے یا جو اس چیز کی آج قیمت ہو گئی؟ مثلاً بطور مثال میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ریڈیو یا ایک ٹیپ ریکارڈر یا ایک پنکھا کسی دکاندار سے 30 سال پہلے 50 روپے کا خرید، آج اسی پنکھے کی قیمت بازار میں 500 روپے ہے، ریڈیو کی قیمت 500 روپے، تو اب ہم وہ 50 روپے دے دیں گے اور گناہ معاف، یا یہ دیکھتے ہوئے کہ جو چیز ہم نے چوری کی یا اس کے پیسے دینے سے انکار کر دیا، وہ چیز کی قیمت جو آج ہے وہ آج کی قیمت ہے؟ تو آقا کوئی فرماتے کہ بقیمت ہمن روز بے پردازت، اسی وقت کی قیمت جب آپ نے یہ چیز لی، چاہے قرضہ ہو، چاہے چوری ہو، چاہے ڈاکہ ہو، چاہے چیز لے کے پیسے دینے سے انکار، بہرحال اسی وقت کی قیمت دینا پڑے گی جو 50 روپے، چاہے آج وہ چیز 10,000 کی مل رہی، 5,000 کی مل رہی۔ مثلا کسی عورت نے دوسری عورت سے زیور ادھار لیا، اس کے بعد وہ گر گیا یا چھن گیا یا واپس نہیں کیا، ایک بندہ ایک چوڑی پڑی رہ گئی، اب اس وقت سونے کی قیمت کو دیکھیں تو وہ چیز تھی 100 روپے، آج وہی چوڑی خریدنے جائے تو 5,000 کی، قیمت کون سی دینا؟ قیمت وہی اس زمانے کے حساب سے ہم کو دینا۔ ہاں، اگر وہی چیز ہمارے پاس پڑی تو پہلا واجب ہے کہ یہ چیز واپس کرو، چیز ہی دے دو، معاملہ ختم۔ اگر چیز ختم ہو گئی، پیسے دینا ہے تو اس وقت کے حساب سے دینا ہے۔ یہ تو ہو گیا عام آدمیوں کی ایک دوسرے سے ڈیلنگ کا مسئلہ۔ اب آئیے، یہی چیز اگر خمس میں ہو جائے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کا سوال اور جواب سن لیجیے، وقت ملا تو جواب کی تشریح، وقت نہیں ملا تو آئندہ منگل کو۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے حضرت آیت اللہ خوئی سے کہ ایک شخص نے ایک مکان یا کوئی اور چیز خریدی، لیکن ایسی چیز جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کوئی چیز خریدیں اور 1 سال کے اندر اندر استعمال کر لیں تو اس پر خمس ہوتا ہی نہیں۔ ہم نے ایک چیز خریدی کہ جس کی ضرورت نہیں، اور پھر 1 سال کے بعد اس چیز کی ہم کو ضرورت پڑ گئی، یعنی سال بھر استعمال نہیں ہوئی، سال کے بعد استعمال ہوئی، اس کا مطلب یہ کہ خمس واجب ہو گئے۔ اب جس قیمت پر ہم نے خریدا اس کی قیمت دیں گے یا اب جو اس چیز کی قیمت ہو چکی ہے اس کو دیں گے؟ مثلا مکان جب ہم نے خریدا تو 500 روپے کا تھا، اور اب اس وقت اس کی قیمت ہو گئی ہے مثلا 1,00,000 روپے، تو 500 کے اوپر خمس دیا جائے گا یا 1,00,000 پہ دیا جائے گا؟ اس کا جواب آپ سن لیجیے، تھوڑی وضاحت میں کروں گا، مکمل مسئلہ واضح نہیں ہوا تو بات فرماتے ہیں آغا کوئی کہ اگر ایسے پیسے سے آپ چیز خریدیں جس پیسے پہ سال گزر گیا، سال بھر جمع کیا پیسہ، پھر اس سے کوئی چیز خریدی، تو آج بھی اگر آپ خمس دینا چاہیں تو اسی قیمت کا دیں گے جس سے پر آپ نے خریدتے وقت جس قیمت سے آپ نے اس کو خریدا ہے۔
اور اگر آپ نے ایسے پیسے سے چیز خریدی جس پہ سال نہیں گزرا، یعنی سال کے دوران کی رننگ انکم ہے، تو پھر ایسی چیز کی جو آج قیمت ہے وہ آپ کو دینا پڑے گی۔ آگے وہ مزید لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو تفصیل معلوم کرنا تو منہاج الصالحین کی پہلی جلد کے مسئلہ 1344 کو دیکھیں۔ یہ حوالہ میں نے اس لیے دے دیا کہ کبھی صاحبان علم سے آپ کا اختلاف ہو تو حوالہ دینے میں آسانی ہو۔ آئیے اب اس مسئلے کی ایک مثال دیکھیں اور پھر آج کی گفتگو بصورت مجلس اختتام کو پہنچے۔ آغاز کوئی فرماتے ہیں کہ ایسی چیز جس کے پیسے آپ نے جمع کیے ایک سال یا پڑے رہے، پیسے پہ خمس واجب ہو گیا تھا، آپ نے خمس نہیں دیا۔ خصوصاً وہ لوگ کہ جو اس سے پہلے خمس کو جانتے ہی نہیں تھے یا مانتے ہی نہیں تھے، اور اس سے جا کے ایک چیز خرید لی، 20 سال 30 سال 50 سال بھی گزر جائے، ان کو اسی پیسے پہ خمس دینا ہے جو اس وقت انہوں نے خرچ کیا۔ آج جو قیمت ہو گئی ہے وہ نہیں۔ مثلا ہم نے 20 سال پہلے 10,000 کا ایک فلیٹ لیا تھا، وہ 10,000 ہم نے جمع کیے تھے سال بھر، یا ہمارے پاس سال بھر رکھے رہے تھے، پھر ہم نے اس سے فلیٹ خریدا۔ آج اس فلیٹ کی قیمت ہے 5 لاکھ، پھر بھی اگر ہم خمس دیں گے تو صرف 2,000 دیں گے 10,000، آج کی قیمت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور اگر ہم نے وہ 10-20 سال پہلے جو فلیٹ خریدا 10,000 کا، وہ ایک سال پیسے جمع نہیں کیے، اسی سال کی آمدنی تھی جس 10,000 سے ہم نے خریدا، اس 10,000 پر سال نہیں گزرا، وہی 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے میں ہم نے جمع کی اور مکان خرید لیا۔ اب ہم خمس دینا چاہتے ہیں مکان، تو آج جو 5 لاکھ قیمت ہے اس کا 1 لاکھ ہم کو دینا پڑے گا۔ مثلا گاڑی ہم نے خریدی تھی آج سے 20 سال پہلے 5,000 کی، اگر یہ 5,000 ایک سال جمع رہے تھے پھر اس سے گاڑی خریدی، آج وہ گاڑی اگر 2 لاکھ کی بھی ہے تو خمس اس کے اوپر 1,000 دے گا۔ اور اگر 5,000 کی جو گاڑی ہم نے خریدی اسی سال کی آمدنی سے خریدی، یعنی اس پیسے پر 5,000 پر ایک سال نہیں گزرا، اس سے جا کے ہم نے گاڑی خرید لی، تو آج اگر گاڑی کی قیمت 2 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کے اوپر ہم کو خمس دینا پڑے۔ یہ بہت ہی عام مسئلہ ہے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ ایک عجیب جملہ کہہ دیتے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو آدمی خمس نکالے بغیر کوئی چیز خریدے وہ فائدے میں رہا۔ بھئی ہم نے 10,000 روپے پہ خمس نہیں دیا، سال بھر جمع کیا، پھر مکان خریدا، تو آج ہم کو 5 لاکھ جو مکان کی قیمت ہے اس کا خمس نہیں دینا ہے، اسی 10,000 کا دینا۔ اور اگر ہم نے سال کے بیچ میں سے خریدی ایک چیز تو ایسے آدمی کو سہولت ہونا چاہیے، اس کا الٹا مسئلہ ہو گیا کہ اسے موجودہ قیمت پہ دینا۔ تو یہ فقہ کے مسائل ہیں، اس میں روپے کی کمی اور بیشی کا مسئلہ نہیں، گناہ کا مسئلہ بہرحال اس میں شامل ہو جاتا۔ اور جس نے 1 سال پیسے رکھ کے کوئی چیز خریدی، چاہے اس کو خمس آج کم دینا پڑے، اسی زمانے کے حساب سے دینا ہوگا، مگر گناہ اس کا زیادہ بڑا۔ اور جس نے ایسے پیسے سے چیز خریدی کہ جس پہ سال نہیں گزرا، گناہگار تو یہ بھی بعد میں ہو گیا کہ کیوں تم نے ایک سال بعد خمس نہیں نکالا، لیکن بہرحال اس کا گناہ چھوٹا ہے۔ اچھا، اب ایک غلط فہمی نہ ہو اس لیے میں اس کی وضاحت کروں کہ یہ سارا مسئلہ اس آدمی کے لیے کہ چیز خریدنے کے بعد اس نے فوراً استعمال نہیں۔ اگر آپ نے اپنی رننگ انکم سے ایک مکان خریدا اور اس میں رہنے چلے گئے فوراً، وہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، استعمال کی چیز میں خمس نہیں۔ یہ مسئلہ اس آدمی کا ہے کہ جس نے اپنے ایسے پیسے سے کوئی چیز خریدی جس پیسے پہ سال نہیں گزرا، پھر وہ چیز اس کے استعمال میں بھی نہیں آئی 1 سال تک، جب 1 سال پورا ہو گیا پھر اس نے استعمال کی، تب یہ گناہ کا مسئلہ چلے گا۔ تو اگر فلیٹ خرید کر فوراً رہنے چلے گئے اور اس پیسے پہ سال نہیں گزرا تھا تو آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مسئلہ اس کا ہے کہ جس نے چیز خریدنے کے بعد پھر 1 سال تک استعمال نہیں کی، یا اتنے مہینے استعمال نہیں کی جو پیسے کے ساتھ مل کے 1 سال بن جاتا۔ بس اب یہ میرا آخری جملہ ذرا تشریح طلب ہے، لیکن بعد میں جو کہ مسئلہ بہت اہم تھا اور اس ایک مسئلے سے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں، جتنی چیزیں آپ کے پاس پرانی پڑی سب کے خمس کا حساب کسی ایک مسئلے سے ہو جائے کہ ایسے پیسے سے خریدی گئی چیز جس پہ خمس نہیں ہے تو موجودہ قیمت دیجیے، ایسے پیسے سے چیز خریدی جس پر پہلے ہی خمس ہو چکا تھا پھر بھی خمس نکالے بغیر چیز خرید لی تو اسی زمانے کے حساب سے آپ اس کا خمس دیں گے۔ اچھا، اب ایک سوال کسی اور نے کسی خاتون نے پوچھا، بہت چھوٹا اس کا جواب ہے اس لیے مکمل کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا جھینگے کھانا مکروہ ہے؟ ایک سوال پوچھا گیا تو مکروہ جی نہیں، مچھلیوں میں اور سمندری جانوروں ایک اصول کہ یا بالکل حلال ہے یا بالکل حرام۔
کوئی مکروہ نہیں آتا. خشکی کے جانوروں میں ہے کہ مثلا بکری حلال ہے اور بلی حرام ہے اور گھوڑا اور گدھا مکروہ، لیکن سمندری جانوروں میں کوئی جانور مکروہ نہیں، یا حلال ہوگا یا حرام ہوگا. چھلکے والی مچھلی حلال ہے، بغیر چھلکے کی مچھلی حرام ہے، جھینگا حلال ہے، کیکڑا حرام ہے، بس کراہیت بھی اس کے اندر کوئی نہیں. اچھا، اور ایک اس کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ کوئی مومن یا مومنہ بہت پریشان، کوئی دعا بتائیے پریشانی دور کرنے کے لیے. تو پریشانی دور کرنے کے لیے ایک دعا تو ابھی 2 ہفتے پہلے آئی. اس کے علاوہ اگر کوئی بہت بڑی پریشانی تو 2 سال پہلے جو جناب سیدہ کی شہادت کی مجلسیں ہوئی تھی، اس میں ایک عمل میں نے بتایا تھا. اگر بہت بڑی پریشانی، کیونکہ وہ عمل روز کرنے کا نہیں، ہر بات میں کرنے کا نہیں. بعض علماء تو کہتے کہ وہ جو عمل پیر سے جمعرات والا وہ زندگی میں کسی ایک کام کے لیے آپ کر سکتے، اور کچھ کہتے کہ نہیں زیادہ کاموں کے لیے بھی کر سکتے، لیکن ہر کام کے لیے نہیں. جو کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ آپ کے لیے اٹک جائے تو یہی 2 دعائیں کافی ہے. اگر وہ آپ کو کیسٹ مل جائے تو وہ سن لیجئے، ورنہ یہ کہ 2 ہفتے پہلے دعائے طائف، اس کے لیے بھی چونکہ علامہ مجلسی نے خاصی تاکید دی ہے، اس لیے اس دعا کا بھی ورد کرنا، اس کو پڑھنا، یہ پریشانیوں کو دور کرنے میں مومن و معاون ہوگا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مومن کا کام بہرحال یہ ہے کہ جب پریشانیاں نازل ہو جائیں وہ تمام شرعی طریقے تو استعمال کرے پریشانیاں دور کرنے کے لیے. اور اگر ان تمام طریقوں کے باوجود پریشانی دور نہ ہو، دعا بھی کرنا، اگر کوئی عمل ہے اسلامی تو وہ عمل بھی کرنا، کوئی بہت بڑی پریشانی ہو تو منت ماننا. 2 سال پہلے کی تقاریر میں آیا کہ اہل بیت اطہار کی ایک ہی پریشانی بہت بڑی ہمارے سامنے آتی، بچے بیمار ہو گئے تو شہزادی نے منت مانی. یہ نظر کرنا پریشانی، یہ بھی ایک بہت مجرب عمل ہے. یہ منت ماننا کہ اگر میری پریشانی ہو گئی تو میں فلاں کام کروں گا، اور جتنا بڑا وعدہ آپ خدا سے کریں گے اتنا ہی زیادہ امکانات ہے پریشانی دور ہونے. اور اگر ان تمام چیزوں کے بعد پریشانی دور نہ ہو تو اپنی قسمت کو رونے سے کوئی فائدہ نہیں. دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ شاید پروردگار عالم کی مصلحت یہی کہ یہ پریشانی ہم پر آئے، اور اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو پریشانی ہم پہ آئی یہ تو کوئی پریشانی نہیں، جو ہم سے بڑے تھے اور اتنے بڑے تھے کہ ہم تو ان کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں، ان کے غلاموں کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں. ان کو بھی پروردگار عالم نے آزمائش اور امتحان میں ڈالا، اور جس آزمائش اور امتحان میں ڈالا، کسی آزمائش اور امتحان میں ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ پروردگارا ہم اتنی عبادت کے بعد، ہم اتنی قربانیوں کے بعد، ہم اتنے بڑے امتحان کے بعد ہم سے آخر تو یہ اتنا بڑا امتحان کیوں لے رہا؟ اب تو ان مصیبتوں کا سلسلہ ختم کر، اب تو ان پریشانیوں کا سلسلہ ختم کر. ہم تو یہی دیکھتے کہ اہل بیت اطہار کی تو شان یہ ہے کہ پریشانی بڑھتی جاتی، شکوہ اور شکایت تو چھوڑے، وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے. ہجرت میں تو آپ جملہ سنیں گے ہی کہ کہا کہ ہم شکر کر رہے ہیں، لیکن کربلا میں بھی ہم کو منزل منزل، جگہ جگہ، قدم قدم یہی نظر آتا ہے کہ الحمدللہ الذی ابلانا. معصوم ہر مقام پہ شکر ادا کر رہے، معصومہ ہر مقام پہ شکر ادا کر رہی. تو پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس امتحان و آزمائش میں ڈالا، اس لیے کہ امتحان بھی ہر ایک کا نہیں لیا جاتا، آزمائش بھی ہر ایک کی نہیں کی جاتی. آپ نے ابھی آج کی تقریر میں سنا کہ غیرت عرب کتنی بڑی چیز ہے. ایک عرب کے نزدیک اس کی بہن اگر بے پردہ نکل جاتی ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. مگر میرا مولا سید سجاد اتنے بڑے امتحان کو دیتے ہوئے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا، میرا یہ امتحان لیا. ہاں یہ دوسری بات ہے، ہاں یہ دوسرا مسئلہ کہ امتحان بہرحال امتحان تھا، ہر امتحان خوشی کے ساتھ برداشت کیا. ایک امتحان ایسا تھا کہ شکر کر رہے ہیں مگر میرے مولا سے چہرہ نہیں اٹھایا جا رہا. وہی مشہور امتحان کہ جب راوی نے کہا مولا دربار ابن زیاد میں آپ کا چچا مسلم تو سینہ تان کے آیا، چہرہ اٹھا کے آیا، اور جب آپ کہتے دربار میں تو آپ کی عجیب حالت تھی، کمر جھکی ہوئی ہے، سینہ سکڑا ہوا ہے، نگاہیں زمین کی طرف ہیں. تو میرے مولا کی زبان سے پہلے تو آہ نکلی
کی اور پھر کہا اے سوال کرنے والے، تو نے فقط یہ تو دیکھا کہ میرا چچا مسلم سر اٹھا کے آ رہا ہے، کمر تان کے آ رہا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ وہ اکیلا آیا تھا، وہ تنہا آیا تھا۔ ہائے میرا امتحان کہ بہنیں، پھوپھیاں، مائیں ننگے سر میرے ساتھ۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، جملہ مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً جن دو مرحومین کا ایصال ثواب کیا جا رہا، یعنی مرحومہ فاطمہ بائی غلام حسین شریف اور مرحومہ گل بانو بائی حسین علی کے ایصال ثواب کے اہل بیت اطہار کی آزمائشوں اور امتحانات کا واسطہ، صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت کی جملہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارا، اہل بیت اطہار کے ان شہداء کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین، خصوصاً جن مرحومین کا ایصال ثواب کیا گیا، اعلی علیین میں انہیں بلند درجات عطا فرما۔ ہم سب کو سیرت اہل بیت کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، ان تمام مظالم کے انتقام اور سیرت رسول خدا کی اس دنیا میں عملی تصویر کشی کے لیے اپنی آخری حجت اور اسی پیغمبر اسلام کے وارث برحق امام عصر و زمان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا